بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج ہم اپنی سیکشن سیریز کا سیکشن 7 آف دا مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 اسٹڈی کریں گے، جو کہ طلاق کے بارے میں ہے۔ اور جب بھی کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس سے متعلق تمام لوازمات جو کہ اس سیکشن میں بتا دیے گئے ہیں ان کو فالو کرنا، ان کو پورا اوبے کرنا اس کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو آئیں اس کو پڑھتے ہیں۔ اینی مین ہو وشز ٹو ڈیورس ہز وائف شیل ایز سون ایز مے بی آفٹر دا پروناؤنسمنٹ ان اینی فارم واٹس ایور give the chairman notice in writing of his having done so and shall supply a copy thereof to his wife۔ اس میں کہتا ہے کہ اگر جو بھی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہ رہا ہے وہ شیل لازمی ہے کہ وہ کیا کرے، as soon as may be after the pronouncement in any form، جب اس نے طلاق دے دی ہے کسی بھی شکل میں، ریٹرن میں دی ہے یا اورلی دی ہے، جیسے بھی دی ہے، واٹس ایور گیو دا چیئرمین نوٹس ان رائٹنگ، تو وہ چیئرمین کو ریٹرن نوٹس دے گا آف ہز ہیونگ ڈن سو، کہ اس نے ایسا کر دیا ہے، اینڈ شیل سپلائی اے کاپی دیئر آف ٹو ہز وائف، اور ایک کاپی اپنی بیوی کو بھی بھیجے گا۔ اب اس سب سیکشن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی مرد، کوئی بھی خاوند جو کہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہ رہا ہے وہ طلاق دینے کے بعد ایک کاپی اپنی بیوی کو بھیجے گا اور ایک چیئرمین کو بھیجے گا، یونین کونسل کا جو چیئرمین ہوگا اسے بھیجے گا۔ اب کون سا ہوگا، یہ کون سی یونین کونسل ہوگی؟ جہاں پر بیوی ریزائڈ کرتی ہے وہ والی یونین کونسل ہوگی، وہاں کا جو چیئرمین ہوگا وہاں بھیجے گا۔ اب اس چیز کی ضرورت قانون میں کیوں پیش آئی، ذرا اس پہ دیکھتے ہیں۔ 1961 سے پہلے طلاقیں اورلی بھی ہو جاتی تھی کہ جو خاوند ہوتے تھے وہ اپنی بیویوں کو ایسے ہی زبانی طلاق دے دیتے تھے۔ طلاق تو وہ بھی ہو جاتی ہے لیکن اس سے کچھ مسائل بعد میں آتے تھے، جیسے کہ طلاق کے بعد وہ جو علیحدگی کے بعد، طلاق ہونے کے بعد، علیحدگی کے بعد وہ جو بیوی ہوتی تھی کچھ عرصے کے بعد آ جاتی تھی، جب خاوند اچانک ڈیتھ ہو جاتی تو اس کے بعد خاوند کے جو وارثان تھے ان کے پاس آ جاتی کہ اس نے مجھے طلاق نہیں دی تھی، آپ جو ہے میری جو پراپرٹی میں حصہ بنتا ہے وہ مجھے دیں، جب کہ وہ کہتے تھے کہ بھی اس نے طلاق دے دی تھی لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے قانون نے اب ان چیزوں کو ریٹرن میں لے کے آنے پر پابندی عائد کر دی گیا، لازمی قرار دے دیا ہے۔ اور جو ایسا نہیں کرے گا، جو مرد ایسا نہیں کرے گا، ریٹرن میں نوٹس نہیں دے گا، اس پر ایک پینل ایکشن ہے۔ whoever contravenes the provision of subsection 1 shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year۔ جو ایسا نہیں کرے گا اس کو 1 سال تک کی سزا اور جرمانہ جو کہ 5000 روپے تک ہو سکتا ہے یا پھر دونوں، یہ سزا ہے۔ مطلب قانون نے اب ان تمام مسائل سے بچنے کے لیے اس چیز کو من و عمل کرنے کا کہا ہے کہ اس پر سختی سے عمل کیا جائے۔ اگر جو ایسا نہیں کرے گا، جو خاوند ایسا نہیں کرے گا، اس کو 1 سال سزا یا 5000 روپے جرمانہ یا دونوں دیے جا سکتے ہیں۔ سیو ایز پرووائڈڈ ان سب سیکشن 5 طلاق unless revoked earlier expressly or otherwise shall not be effective until the expiration of the 90 day from the day on which notice under subsection 1 is delivered to the chairman۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ طلاق دے دی، سب سیکشن 1 میں نوٹس کر دیا چیئرمین کو، جب چیئرمین کو نوٹس موصول ہوگا اس کے 90 دن کے بعد وہ جو طلاق ہے وہ مؤثر ہوگی، ایفیکٹو ہوگی۔ اچھا، تو اگر اس 90 دنوں کے درمیان وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو ویسے بھی وہ کر سکتے ہیں، 90 دنوں کے بعد ہی اس کو مؤثر سرٹیفکیٹ یونین کونسل دے گی، لیکن اس کا ایک پروسیس ہے۔ 90 دن سے پہلے بھی ایک پروسیس ہے، سب سیکشن 4 میں آپ دیکھیں گے ود ان 30 days of the receipt of
Notice under subsection 1, the chairman shall constitute an arbitration council for the purpose of bringing about a reconciliation between the parties, and the arbitration council shall take all steps necessary to bring about such reconciliation. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سیکشن 1 میں اب ایک جو خاوند تھا وہ طلاق دینا چاہ رہا ہے، تو اس نے سب سے پہلا عمل یہ کرنا ہے کہ نوٹس کرنا ہے، ایک کاپی بیوی کو بھیجنی ہے، ایک جو چیئرمین کو بھیجنی ہے۔ اب چیئرمین کو جو ہی وہ نوٹس موصول ہوگا، وہ 30 دنوں کے اندر سب سیکشن 4 کے مطابق 30 دنوں کے اندر نوٹس موصول ہوا، 30 دنوں کے اندر وہ ایک آربیٹریشن کونسل بنائے گا۔ آربیٹریشن کونسل میں نمائندے ہوں گے، ایک میاں کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، اور چیئرمین خود ہوگا، اور وہ تمام مل کر ریکنسلیشن کریں گے، ان کے اندر باہمی پیچ اپ کرانے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے تمام اقدامات اٹھائیں گے۔ ان کی جو طلاق کا پروسیس ہے اس کو روکنے کے لیے ہر اقدام کریں گے، ان کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ اس میں ناکام ہوتے ہیں اور 90 دن گزر جاتے ہیں تو پھر وہ طلاق ایفیکٹو ہوگی، اور پھر چیئرمین خود سے یونین کونسل کے ذریعے چیئرمین جو ہے وہ ایفیکٹو سرٹیفکیٹ اس کو دے دے گا میاں کو، تو وہ طلاق جو ہے پھر مؤثر ہو جائے گی اور وہ طلاق ہو جائے گی۔ If the wife be pregnant at the time talaq is pronounced, talaq shall not be effective until the period in subsection mentioned in subsection 3 or the pregnancy whichever be later ends. یہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر ایک خاوند نے طلاق دی ہے، لیکن جب طلاق دیا اس وقت بیوی جو تھی وہ پریگننٹ تھی، تو آیا کہ طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو پھر یہ ہوگا کہ جب بھی بیوی پریگننٹ ہے تو اس کے بعد جو ٹائم ہے 90 ڈیز کا ایفیکٹو ہونے کا، 90 ڈیز کا، اگر فرض کریں جو پریگننسی ڈیلیوری میں 90 نہیں 120 دن رہ رہے ہیں، 120 دن، اگر 90 دن تو ایفیکٹو ہونے کا ہے، لیکن یہاں پر یہ رول جب پریگننسی ہے تو اس کا ایک الگ رول ہے، یہ مائنڈ میں رکھنا ہے تمام سٹوڈنٹس نے کہ جو 90 دن ہیں پھر اس سے مشروط ہوتے ہیں، ڈیلیوری سے مشروط ہو جاتے ہیں وہ، کہ فرض کریں اگر 120 دنوں کے بعد ڈیلیوری ہونی ہے تو کیا 90 دن کے بعد وہ مؤثر ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں، تو جب ڈیلیوری ہوگی تب مؤثر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر جب طلاق دی 60 دن رہتے تھے ڈیلیوری میں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر 60 دن یہ اور 30 دن اور بھی گزریں گے، مطلب پھر 90 دن والا فارمولا۔ وچ ایور بی لیٹر، جو چیز بعد میں ہو، اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر ڈیلیوری بعد میں ہوتی ہے، 90 دن پہلے گزر جاتے ہیں تو ڈیلیوری کے بعد ایفیکٹو ہوگی، اور اگر ڈیلیوری پہلے ہو جاتی ہے اور 90 دن بعد میں گزرتے ہیں تو جب 90 دن مکمل ہوں گے تب ایفیکٹو ہو جائے گی۔ اس کے بعد nothing shall debar a wife whose marriage has been terminated by talaq effective under this section from remarrying the same husband without an intervening marriage with a third person unless such termination is for the third time so effective۔ تو اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے، third time so effective۔ قانون میں ایک چیز بتا دی گئی ہے کہ پروسیس ہے کیا اس کا۔ پروسیس اگر ہم اس کا سمجھیں تو خاوند نے بیوی کو طلاق دی، طلاق کے بعد وہ نوٹس گیا چیئرمین کے پاس، اور سیم کاپی اس نے بھیجی بیوی کے پاس۔ ریکنسلیشن کے لیے انہوں نے جو آربیٹریشن کونسل بنائی، اس نے اپنی ایفرٹس کی لیکن نہیں بن پایا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ 90 دن گزر گئے، ایک طلاق دی، کوشش کی انہوں نے 30 دنوں میں، لیکن پیچ اپ نہیں ہوا، 90 دن گزر گئے، طلاق مؤثر ہو گئی، جو ہم نے پڑھا یہ۔ اب طلاق مؤثر ہو گئی، ایک طلاق دی تھی اور اب یہ مؤثر ہو گئی تو مطلب علیحدگی اختیار کریں گے۔ اب اگر دوبارہ یہ بیوی یا وہ ہسبینڈ جو ہے دوبارہ شادی کرنا چاہ رہا ہے اسی سیم وومن سے، سیم عورت سے، تو کیا کرے گا؟ وہ نکاح کرے گا 90 دنوں کے بعد۔
اگر 90 دنوں کے ان بٹوین وہ رجوع کرنا چاہ رہا ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ 90 دنوں کے بعد اگر وہ جائے گا تو پھر وہ نکاح کرے گا۔ اور اسی طرح ایک پروسیس جو ہو گیا، نکاح کر لیا، اب دوبارہ سے ان کی نہیں بنتی، پھر وہ ایک طلاق اور دیتا ہے اور علیحدگی اختیار رکھتے ہیں میاں بیوی، اور پھر وہ سیم ریکنسلیشن کے لیے ایفرٹس کی جاتی ہیں، سیم 90 دن گزر جاتے ہیں، وہ کسی کی نہیں مانتے، طلاق مؤثر، دوسری طلاق مؤثر ہو گئی۔ اب دوسری طلاق، یہ پہلی یا دوسری، یہ مؤثر ہو گئی، پھر کیا ہوگا؟ نکاح کریں گے۔ لیکن اگر اس نے پھر سے یہ پروسیس ریپیٹ کیا، پھر سے ریپیٹ کیا اور پھر 90 دن اور پھر یہ چیزیں، تو پھر یہاں پر نکاح نہیں ہوگا، پھر وہ انٹرویننگ میرج جو ہوگی وہ ہوگی انٹرویننگ میرج، جسے ہم حلالہ کہتے ہیں۔ 3 طلاقوں کے بعد حلالہ ہوگا، 2 طلاقوں کے بعد کوئی ایشو نہیں ہے، وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، سیم اسی عورت سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز کا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اور اخلاقیات کے پوائنٹ آف ویو سے بھی 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اس کے بعد پھر حلالہ کا عنصر پایا جاتا ہے۔ کیونکہ اب ایک طلاق دی، 90 دن انہوں نے رجوع نہیں کیا، طلاق کے بعد ریکنسلیشن کی جو آربیٹریشن کونسل تھی اس کی تمام ایفرٹس بے سود گئیں، 90 دنوں میں رجوع نہیں کیا، طلاق ویسے ہی مؤثر ہو گئی، وہ چاہے کسی اور سے شادی کر لے، خاوند جو ہے کسی اور سے کر لے، بیوی کسی اور سے کر لے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ ایک طلاق میں ہی وہی کام ہو گیا ہے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ 3 طلاقوں میں ہونا لازمی ہے۔ 3 طلاقوں کا کنسیپٹ یہ ہے کہ اسلام میں ایک گنجائش رکھی گئی ہے تاکہ خاوند جو ہے دوبارہ رجوع کرے تو کر سکے۔ سزا یہاں پہ آتی ہے۔ اسلام خوبصورت مذہب ہے، اور پھر اس میں اگر دوبارہ سے سیم ریپیٹیشن کیا ہے تو پھر اس مرد کے لیے سزا ہے، پھر وہ بیوی کا کسی اور سے شادی کرنا، پھر اس سے حلالہ وغیرہ، پھر انٹرکورس کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے بعد ہی۔ تو یہ ایک ساری طلاق کا ایک پروسیس تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ بھائی ایک تو نوٹس کرنا لازمی ہے پہلی چیز، اس کے بعد جو اگر کوئی نہیں کرے گا نوٹس تو اس کو 1 سال تک سزا اور 5,000 تک جرمانہ یا دونوں ہو سکتے ہیں۔ اس طرح سے جب بھی کسی نے ریووک نہیں کی، ریووک پہلے کرنے کا مقصد ہے کہ طلاق دی، 90 دنوں سے پہلے رجوع کر لیا تو ریووک ہو گئی، طلاق ختم، تمام پروسیس ختم، پھر ان کا دوبارہ سے وہی نکاح اور تمام اپنی لائف ویسے گزار سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک طلاق دی، نوٹس کیا چیئرمین کو، چیئرمین نے 30 دن کے اندر جو ہے آربیٹریشن کونسل بنا لی، آربیٹریشن کونسل نے ان دونوں کی پیچ اپ کرنے کی کوشش کی، وہ بے سود گئی، 90 دن گزر گئے، اس کے بعد طلاق مؤثر ہو گئی، سرٹیفکیٹ مل گئی، پھر طلاق مؤثر ہو گئی، تو دوبارہ اس سے رجوع مطلب اس سے نکاح کرے گا، پھر ویسے رجوع نہیں ہوگا۔ یہاں پر جو تھا، یہاں پر ویسے ہی رجوع کر سکتے بغیر نکاح کے 90 دنوں کے اندر، لیکن یہاں پر آ کے انہیں نکاح کرنا پڑے گا، دوبارہ سے اسی سیم وومن سے نکاح کر سکتے ہیں، پھر سے دوبارہ اگر یہ ریپیٹیشن ہوئی تو پھر بھی کر سکتے ہیں، لیکن تیسری دفعہ بھی اگر ہوئی تو پھر نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا تھا پروسیس جو ہے طلاق کا، مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے تحت۔